میں ایک دن داتا حضور تقریر فرما رہا، حضرت صاحب منع کرو یار، بعد میں جتنی مرضی بنائیے گا، سارے ہی ہتھے نے میں ہی جانا ہے بس حضرت، اب موقع دے حضرت جی، اللہ آپ کو برکتیں دے حضرت۔ میں داتا صاحب حضرت گفتگو کر رہا تھا، وہ پتہ نہیں کدھر سے دل میں بات آئی، میں نے بڑی کھینچی لیکن نہیں رکی، مجھ سے نکل گئی۔ میں نے کہا جی بس کہیں سے بات آئی ہے، اور بات یہ آئی ہے کہ بڑا رش ہے، مسجد بھری ہے، سین بھرا ہے، مزار پہ بھی بڑا رش ہے، لیکن ان میں معین الدین ایک بھی نہیں ہے۔ ہم تو پھر کسی معین الدین کے منتظر رہے، کوئی مکھانے کھان آیا ہے، کوئی چول کھان آیا ہے، کوئی دنیاوی کوئی حاجت لے کے آیا ہے، اس کے لیے آیا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم تو پھر انتظار کر رہے ہیں کسی معین الدین کا۔ حضرت صاحب شاہ صاحب تشریف فرمائیں، تصدیق کروا لیجئے گا بعد میں، تو جدن کتے جا کے داتا صاحب ہے عرض کرو گے نا کہ حضور اج مکھانے نہیں کھانے، اج چول بھی نہیں کھانے، اج میں تصویراں بھی نہیں کھچنیاں، اج مصباحی کوئی سے مٹھے لو دس کے گیا ہے جو مٹھا لینا ہے، میں بس اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو دیکھ نہیں سکے گا، لیکن مزار مبارک میں داتا صاحب بھی خوش ہو کے کہیں گے اوے کچھ جنا آیا اج، کوئی جنا لو یار، کو جڑی لین والی شے کیڑے پاسے پے گئے ہو یار سارے حضرت جی، یہ ٹونڈو کہ تو مٹھا حضرت جی، کچھ سواد نہیں مشری ایسی کھنڈا میں چک ڈٹھیاں حضرت۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک دن وہ حضرت کو عرض کی، میں نے حضور اسم اعظم کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے، تو لازم نہیں کہ جی ہر سوال کا جواب دیا جائے، اگر کسی نے سوال کیا تو لازم نہیں کہ ہر سوال، اور یہ سوال ویسے بھی میرے قد سے بہت بڑا تھا حضرت، لیکن بس میں نے کر دیا حضرت۔ تو مجھے فرمانے لگے چل تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اگر سیانا ہوگا تو سمجھ جائے گا حضرت۔ تو مجھے آگے سے شعر سنایا، فرمانے لگے اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا ہے، محمد محمد میں کہتا رہا۔ حضرت صاحب آپ کی زبان پر ڈکا ہے، کوئی ابو جال تلوار لے کے کھڑا ہے، کوئی آپ کو ابو لہب نے دھمکی لگائی ہے، کوئی آپ کو ولید بن مغیرہ کا ٹیلی فون آیا تھا جی تو نہ لے آتے تینوں وڑ دیاں گا، جنہوں نے کہندے رہے وڑ دیاں گا، انہوں نے کہا وڑنا ہی تو وڑ لینا ہی لینا ہے، پتہ نہیں مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کیا ہو گیا امت کو، اور ہوا بھی یہ سارا کچھ ہی حضرت، کوئلوں پہ لٹایا گیا حضرت۔ حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت عمر کو کسی نے بتایا کہ ان کی پشت ایسی ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے حضرت، کوئلوں پہ لٹانے کی وجہ سے جل چکی ہے، ساری چمڑی نیچے سے چربی ظاہر ہو چکی ہے۔ فرمایا بلا کے لاؤ، یہ بلائے گئے، فرمایا قمیض اٹھاؤ پیچھے سے، انہوں نے قمیض اٹھائی، حضرت عمر لپٹ گئے، چوما رو پڑے۔ حضرت بلال عرض کرتے امیر المومنین کیوں چوما ہے، کیوں لپٹے ہیں؟ فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ وہ پشت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے حضرت۔ محمد محمد میں کہتا رہا، کہو یارا پکاؤ اس نام پاک کو، محمد محمد میں کہتا رہا۔ پھر کی ہویا؟ نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی ہے۔ آج حضرت گھروں میں اندھیرے ہیں حضرت، آج نحوستے ہیں ہمارے گھروں میں حضرت، روز حضرت جی لڑیاں بنا کے نہ تے اپنے کار چٹنگو حضرت جی، تاکہ تیرا کار اللہ دے رسول پاک نو سونا لگے حضرت۔ ہمارے گھر لوگوں کے لحاظ سے سونے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لحاظ سے سونے ہیں نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا نام ہے محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لونڈی خریدی، اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایسا دور تھا لونڈیاں بھی کتنی سیاਣੀ تھی حضرت اس دور کی، اب تو سیانے بھی سیانے کوئی نہیں حضرت، اس دور کی لونڈیاں بھی کتنی سیانی ہوا کرتی تھی حضرت۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے بہت بڑا گھر دیا تھا مجھے، میں نے سارا گھر وزٹ کروایا اس کو، میں نے کہا یہ کمرہ بھی ہے، یہ بھی ویلا ہی ہے، یہ بھی ویلا ہی ہے، یہ بھی ویلا ہے۔ جب آیا نا تو آخری کمرہ جس کو باہر سے کنڈی لگی تھی، نہ میں نے اس کو دکھایا نہ میں اس کے حوالے سے کوئی بات کی، مجھے خود پوچھتی ہے محمد حسین اس کمرے کے لیے نہیں بتائیں گے؟ تو فرماتے ہیں میں نے اس کو کھول کے دکھایا، میں نے کہا اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ یہ وہ کمرہ ہے کہ گھر کا دیکھ لے ٹوٹا پھوٹا اور فالتو سامان پڑا ہے، یہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اتنے سونے پلنگ ہیں بسترے ہیں تو کوئی بھی رکھ لے۔ اس نے کہا نہیں محمد حسین میں یہ والا کمرہ ہی رکھوں گی۔ حضرت محمد حسین کہتے میں نے کہا وہ کیوں؟ اتنے سونے کمرے چھوڑ کے یہ کون سا کمرہ رکھ رہی ہے؟ اور فرماتے ہیں اس کے جواب نے حیران کر دیا۔
کہنے لگی محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو یار کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں۔ میں جہاں رہوں گی میں ذکر یار سے کمرے کو سونا کر لوں گی۔ حضرت صاحب بڑے بڑے سونے کار، بڑیاں بڑیاں مہنگیاں کلونیاں، بڑی بڑی مہنگی ٹائل، بڑے بڑے مہنگے فرنیچر، بڑے بڑے مہنگے پردے، بڑے بڑے مہنگے فانوس، لیکن پھر بھی ساڑھے گھر سونے ہیں، کیونکہ ساڑھے گھراں جی یار دا ذکر۔ اب ہمارے گھروں میں فجر رہی، اب ہمارے گھروں میں تہجد رہی، اب ہمارے گھروں میں سورہ یاسین پڑھی جاتی، اب ہمارے گھروں میں سورہ رحمان پڑھی جاتی، اب ہمارے گھر میں 11ویں شریف ہوتی، اب ہمارے گھروں میں ذکر اہل بیت کی محفلیں ہوتی۔ کتنے سونے ساڑھے کار ہے، اس لیے ذرا سونے کرو اس کو۔ محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی ہے۔ کوشش کرو حضرت، اے منہ مٹھا ہی رہے، شیطان غافل کر دے پھر آ جاؤ واپس، شیطان بھلا دے پھر واپس آ۔ حضرت صاحب جن کے نام پہ قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، خدا کی قسم وہ لوگ ہی وکھرے تھے، ہمیں تو ہوا نہیں لگی ان کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے میں پڑھ رہا تھا، وقت وصال ہے۔ اب تو وصال لفظ بڑا سستا ہے نا، میرے جیسے دنیا دار کے مرنے پہ بھی اعلان کر دیا جاتا ہے مصباحی صاحب کا وصال ہو گیا ہے۔ اب مصباحی صاحب وصال ہی ہوا، مر گئے ہو۔ اب وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے یار، سب کا ہی وصال کرا رہے ہو تم۔ اللہ دیتے کھوتے ریڑے والے دا بھی وصال ہے جی بھائی، وصال چھوٹا لفظ ہے جی، وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے، تو باقی تو مرتے ہیں سارے کے سارے حضرت۔ کیونکہ میرا بھی جہاں گھر ہے، میرے بھی ارد گرد گاؤں ہے، میں بھی سارا دن وصال وصال ہی سنتا رہتا ہوں۔ میں بڑی گل ہے جی، وصال اتنا سستا ہو گیا حضرت۔ حضور سلطان باہو تو کہتے ہیں مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب سارے اندر وصال ہون ڈے آج کل حضرت۔ وصال کسی کسی کا ہوتا ہے۔ وقت وصال تھا، آنکھیں بند کر لی حضرت، پاس مریدین خاص عام حاضر تھے۔ سارے مرید ایک جیسے بھی تو نہیں نہ ہوتے حضرت، کئی بیچارے میرے ورگے بھی ہوں جنہوں نے نہیں پتا آداب محفل کیا ہیں حضرت۔ وہاں کھڑے ایک مرید نے حضرت جنید کو کلمہ تلقین کر دیا، کہتے حضور کا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے فرمانے لگے، اے میرے بھائی، یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے، یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے۔ اچھا حضرت، میں بڑی دیر تلاش میں رہا کوئی بات ملے حضرت کہ حضرت جنید نے کتنا یاد کیا اور کس طرح یاد کیا۔ پھر بندہ ڈھونڈے تو مل جاتا ہے، وہ ایک دن مل ہی گیا حضرت۔ وہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خط بنوا رہے تھے، پہلے زلفیں تراشیں، پھر حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، پھر باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی۔ وہ جب اس نے وہ اس طرح قریب کیا نا حضرت کے ہونٹوں کے، تو حضرت جنید بغدادی پاک نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور کیونکہ سلسلہ علیہ قادریہ شریف تھا، ذکر جہر تھا، اس لیے ہونٹ ہل رہے تھے حضرت۔ تو نائی نے نا وہ اس طرح یا جو کچھ بھی تھا اس کے پاس پیچھے کر لیا، اور عرض کرتے حضور آپ ذکر کر رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، میں نے مونچھیں ٹھیک کرنی ہے۔ تو یہ اس طرح لوہے کا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے ہیں، یہ چلے گا تو کاٹ ڈالے گا۔ اب اس طرح کریں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر روک دیں تاکہ میں مونچھیں ٹھیک کر لوں۔ کمال جواب دیا، فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ مٹھا کرو یار، حضرت صاحب انہوں مٹھا کرو، انہوں مٹھا کرو، نہ بھولو۔ اتنے کل صاحبہ نے پوچھنا جے 10 بندیا کی کر کے آئے ہیں، بڑی طویل حدیث ہے، میں اس کا مفہوم بیان کر کے آگے جاؤں گا حضرت، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ یہ تو پتر ہم سٹیج والے بڑے ذمہ دار ہیں اس کے، اور ہم نے بڑا رول پلے کیا ہے لوگوں کی بے عملی میں۔ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ میرا یہ شعر سامنوں پہ کیا ظلم ڈھائے گا۔ اب جیسے پتہ نہیں یہ شعر میاں صاحب کا ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن پڑھا جاتا ہے سٹیجوں پہ حضرت۔ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی،
میں سنیا اتنے آنا آنا جنا مونڈے کملی کالی لو جی امت نے گل مکا چڑی ہے ہوں سارے ایسے آستے بیٹھے دے نے کہ آنا آنا جنا مونڈے کملی پتر میں آنے کا انکار نہیں کر رہا الحمدللہ میرا وہی عقیدہ جو میرے بڑوں کا عقیدہ لیکن پتر میں ایک سوال تجھ سے جاتے جاتے ضرور پوچھوں گا چلیا تو کبھی اپنے گھر سے اٹھ کر ان کے لیے مسجد میں نہیں آیا وہ تیرے لیے قبر میں آئیں گے تو کبھی ان کے لیے اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں آیا وہ تیری قبر میں آئیں گے میں آنے کا انکار نہیں کر رہا لیکن فیصلہ آباد والوں ابھی آنے کی باری میری ہے پہلے تو اپنی باری نبھا جب ان کا وقت آئے گا وہ بھی کرم فرمائیں گے لیکن ابھی آنے کی باری میری تو کدی گھروں اٹھ کے مسجد چ نہیں آیا تو آ نہ پھر دیکھ کیسا کرم کر تو آنے کی بات کرتا ہے کشف المحجوب اٹھا داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ اب فرماتے ہیں سیدنا ذنون مصری کا انتقال ہوا رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا اس رات 40 اولیاء کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی سب نے عرض کی سونے محبوب آج کیسے نواز دیا کئی زمانے گزر گئے ہم انتظار میں تھے کیسے کرم نوازی ہوئی فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا تو آنے کی بات کرتا ہے لیکن یہ پاجی واری آن دی ساڈی اسی اپنی واری دیتی کہیں نہیں اوفو بی آہدی اوفی بی آہدیکم تو اپنا وعدہ بھی تو پورا کرنا یار اسی حضرت جی کدی انہاں دی اٹھ کے مسجد نہیں آئے تو کی لگے دے ہیں لوکاں مینوں آن ڈرایا او بھائی لوکاں نے نہیں ڈرایا قرآن چ اللہ نے ڈرایا مالک یوم الدین لوکاں نے نہیں کیا اللہ نے کیا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم لوکاں نے نہیں کیا اللہ نے کیا ہے موت دن تہاڈے کولوں پوچھنا ہے علمت نفس ما قدمت واخرت لوکاں نے نہیں کیا قرآن ہے یہ القارعۃ ما القارعہ لوکاں نے نہیں کیا قرآن ہے یہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ لوکاں نے نہیں کیا قرآن ہے یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ لوکاں کی گل کتھے آ گئی بھائی قرآن ہے یارا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لیکن کیا ہے جی لوکاں مینوں آنڈر آیا جی ساری امت اسی پہ بیٹھی ہوئی ہے قرآن کچھ کہہ رہا ہے ہم پتہ نہیں سٹیجوں پہ کیا کیا شعر پڑھ رہے ہیں بھائی تو کون ہوتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت 2 شہزادیاں عطا فرمائیں سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہو گیا حضرت عثمان غنی مغموم رہتے تھے حضرت جی وجہ کیا میرا حضور کے مبارک خاندان سے رشتہ ٹوٹ گیا حضرت صحابی رسول تو ہوں لیکن داماد رسول نبی علیہ السلام نے دوسری شہزادی بھی عطا فرما دی وہ بھی انتقال فرما گئی فرمایا عثمان ہیں 2 اگر اس سے زیادہ ہوتی ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دینی تھی پوچھو علماء سے شاہ صاحب تشریف فرمائیں وہی عثمان غنی جنہوں نے 2 بار نبی پاک علیہ السلام سے جنت پرچیز کی خریدی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے نبی پاک علیہ السلام نے عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عائشہ کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں عرض کی جی سونے محبوب فرمایا تیرا والد ابو بکر جنتی ہے تیرا والد ابو بکر جنتی ہے اور جنت میں تیرے والد ابو بکر کے رفیق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہوں گے فرمایا عمر بھی جنتی ہے اور عمر کے جنت میں رفیق حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے فرمایا میرا عثمان بھی جنتی ہے اور عثمان کا رفیق میں خود دوں فرمایا میرا علی بھی جنتی ہے اور علی کا رفیق حضرت زکریا علیہ السلام ہے رفیق اللہ کے رسول کے رفیق جناب صدیق اکبر کے ہمسائے جنت میں ابراہیم خلیل اللہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمسائے رفیق جناب نوح علیہ السلام اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے محبوب اللہ اس لیے مجھے نہیں حضرت پتہ یہ شعر ہے کس کا لیکن لکھا بڑا سونا تھا کسی نے عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ کہا عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ کہا فرمان مصطفیٰ پہ کوئی شک ہے یا آخی ہرزہ سرائی کیجئے شہرت کمائیے آقا کا دل دکھا کے جہنم میں جائیے لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے حضرت اور لکھا ہے اتنا رویا کرتے
کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی مبارک داڑھی تر ہو جایا کرتی ہے۔ کسی نے ایک دن سوال کیا حضرت عثمان پاک سے، آپ کیوں روتے ہیں قبر کو دیکھ کے اتنا؟ فرمایا آخرت کی گھاٹیوں میں سے یہ پہلی گھاٹی ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور امت لیکن قصور میرا جی، میں ہی سنایا نا، میں نال دسیا نہیں پائی، محمد بخش سی ہے تو سلیمان ہے، یہ تیری بات نہیں ہے، وہ محمد بخش تھے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے امان ہے۔ میری ڈیوٹی تھی ساتھ میں بتاتا پائی وہ اعلیٰ حضرت ہے، تو سلیمان ہے، لیکن میں نے بتایا اس لیے حضرت میں شاہ صاحب ادھر قصور کے پاس نا بڑی شفقت فرماتے ہیں حضرت جی، آل رسول ہیں، سونے سید ہیں حضرت۔ میں ایک دن حاضر خدمت تھا، بس میں نے عرض کر دی میں شاہ جی کو نصیحت فرمائیں، بس کو اس وقت کیفیت تھی، میں چھیڑ بیٹھا، میں نے کہا شاہ جی کو نصیحت فرمائیں، رنگ بدل گیا، مجھے فرمان لگے مولانا ایک بات یاد رکھیے گا، ہر تقریر کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ آپ کی یہ تقریر صرف ان لوگوں نے نہیں سننی، آپ کی تقریر مصطفیٰ پاک نے بھی سننی ہے۔ کیسے سننی ہے، کب سننی ہے، یہ آپ کا ایشو ہی نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن سننی انہوں نے سننا ہے کہ اس نے میری امت کو کیا دیا، میری امت کو کیا سکھایا، میری امت کو اللہ کی طرف بلایا، میری امت کو میرے طریقے کی طرف بلایا، میری امت کو قرآن کی طرف بلایا، میری امت کو اللہ سے ڈرایا، میری امت کو اللہ یاد کروائے۔ اس طرح لگا شاہ صاحب نے اتنے کیل ٹھوک چھڑے حضرت۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت رمضان شریف میں عمرے پہ جانا تھا، جب میں گیا بابو سلام سے داخل ہوا، جیسے جیسے قریب جاؤں شاہ صاحب دی آواز کرنا چاہے حضور پاک نے تیری تقریر ہے، وہ دل میں خیال آئے یار وہ فلانی جگہ ڈنڈی مار گیا، چودھری دی تعریف کر گیا، ایم این دی تعریف کر گیا، ایم پی دی تعریف کر گیا، بات چھپا گیا، امت کو اصلی بات بتائی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو سارا کچھ ہی پتا، حضور نے میری ساری تقریریں سنی، اب سامنے جانے کا حوصلہ نہ پڑے۔ بڑی حضرت غیر ذمہ دارانہ معاملات ہیں ہمارے، اور ہم نے امت کو اس پہ لگا دیا حضرت۔ لوکاں مینوں آن ڈرایا، سارا قرآن ڈرا رہا ہے حضرت۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ لوکاں مینوں آن ڈرایا، قرآن پیچھے تے لوکاں مینوں آن ڈرایا حضرت۔ پڑھ پڑھ کے سٹیجوں پہ ہم نے امت کہاں سے کہاں لا کے کھڑی کر دی ہے۔ احادیث قرآن ہے، اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ امت کو ہم نے سٹیجوں پہ کیا کہا، مینوں روز حشر دا ڈر۔ او تو کون ہے، تینوں روز حشر دا ڈر نہیں ہے؟ تو ہے کون ہے بھائی؟ تو اپنا قد دس مینوں، کیا تو صدیق اکبر سے اونچا قد لے آئے؟ صدیق اکبر کسی پرندے کو دیکھے اور دیکھ کے آہ بھر کے کہیں کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا۔ تو چشموں کا پانی پیتی ہے، تو درختوں کے پھل کھاتی ہے، تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، تجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ کہاں لا کے حضرت ہم نے امت کھڑی کر دی ہے؟ حضرت واپس آؤ اپنے بڑے ہیں، واپس آؤ اللہ کی طرف۔ حدیث پاک میں کل جمعے میں پڑھ رہا تھا حضرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک حبشی آیا، آ کے عرض کی اللہ کے رسول مجھ سے ایک بے حیائی کا کام ہو گیا ہے، ایک گناہ ہو گیا ہے تنہائی میں، کیا میں اگر اپنے اللہ سے معافی مانگوں گا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا اگر تو سچے دل سے معافی مانگے گا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ وہ چلے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے، آ کے عرض کی اللہ کے رسول جب میں وہ گناہ کر رہا تھا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ فرمایا ہاں تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا۔ ایک چیخ بلند کی اور حضرت روح جسم سے پرواز کر گئی۔ بھائی کدھر ہے اللہ یار؟ کیا امت کو آج یہ جملے لکھ کے نہیں ڈرایا جا رہا؟ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ او بھائی کیمرہ کدھر سے آ گیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیمرہ کدھر سے آ گیا بیچ میں؟ لکھنا تو یہ چاہیے تھا خبردار آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہم اتنا بھول گئے اللہ کو کہ کیمروں سے ڈرانا پڑ گیا۔
لیکن کیونکہ یہ چیزیں ہم نے اپنی سٹیجوں سے نکال دی حضرت. کسی نو ڈر نہیں, کسی نو لوکاں نے آگے ڈرایا ہے. عجیب حضرت جی باتیں. میں کہتا ہوں اگر بالفرد یہ شعر ہے بھی میاں محمد بخش صاحب کا, قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں, علماء کثیر تعداد میں. پتر صوفیہ دو کیفیات کے درمیان چلتے ہیں, کبھی رجا ہے اور کبھی خوف ہے. دوسرے طرف میاں صاحب کا شعر ہے نا, اور فرماتے ہیں عدل کریں تو تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے. اے سنایا او والا. اور آج امت حضرت جی دیکھو کہاں آ کے کھڑی ہے, اور امت پتہ نہیں کیسے. میں ساڈا سٹیجہ نلوا ہے, میرا تیسرا پروگرام ہے صبح. وہ حضرت جب ہم ہوتے ہیں نا جوش خطابت میں, تو پھر وہ مثلا اکثر نہ وہ ہم مجمع سے پوچھ لیتے ہیں, او بھائی تاڑے جو حسینی کیڑا کیڑا ہاتھ کھلارو. حالانکہ یہ سوال پوچھنے والا نہیں, سارے حسینی ہیں. باقی اتنی گرمی میں ان کو کیا آخر آئی ہے کہ یہ آئے ہوئے ہیں, یہ سارے حسین پاک کا نام سننے آئے ہیں. باقی کیا حضرت صاحب آخر ہے, کھانا سب کے گھر میں بنا ہوا ہے حضرت. یہ سارے حسین پاک کے عاشق ہیں, دیوانے ہیں, نوکر ہیں سارے ان کے. لیکن ہم وہ سوال پوچھ لیتے ہیں. یہ سوال بالکل ایسے ہے جیسے مولوی صاحب نماز پڑھا کے پوچھیں بھئی یہ 200 مسلمان کیڑا کیڑا ہے. وہ بھئی سارے مسلمان نے تائیں نماز پڑھنا ہے. اور پھر نا میں حضرت جی چوری چوری آنکھوں سے لوگوں کو دیکھتا ہوں, بولا اب لوگ کیا کرتے ہیں, اور میں حیران ہوتا ہوں. ساری محفل یاد کھلار چھڑ دی حضرت. میں حضرت اس پہ کوئی کلام نہیں کروں گا, سامنے 9 کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور یہ انتہائی خطرناک کام ہے حضرت جی. بات کو اگر بیچ میں سے کاٹ دیا جائے مجھے تو گولی مار دے گا کوئی حضرت جی. ہم تو اتنے ڈرے ہوتے ہیں حضرت جی, کیا کریں, کریں نہ کریں, کریں تب مریں, نہ کریں تب مریں. لیکن چلو اللہ وارث ہے, جن کی ڈیوٹی کر رہا ہوں وہ جانے ہیں حضرت جی. سارے یاد. چلو میں پتر آپ ہی سے سوال کرتا ہوں, میں اس پہ کچھ نہیں کلام کروں گا. حضرت بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے؟ تے سارے کلار چھڑ دے. کسی کا حضرت اندر سے ضمیر ملامت نہیں کرتا, وہ تو کڑے منہ ہاتھ کلار لگے ہو. میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو دیکھ کے حضرت. ساری محفل یاد کھڑا کر دیتی ہے حضرت. بے نمازی بھی ہاتھ کھڑا کر دے گا, داڑھی منڈا بھی ہاتھ کھڑا کر دے گا, ننگے سر والا بھی ہاتھ کھڑا کر دے گا, کم تولنے والا بھی ہاتھ کھڑا کر دے گا, ملاوٹ کرنے والا بھی ہاتھ کھڑا کر دے گا. میں حیران ہوں کہ حضرت جی ضمیر شریف سارے اندر مر چکے ہیں حضرت. کسی کا ضمیر اندر سے ملامت نہیں کرتا, تو کیڑے منہ ہاتھ کھلارا لگا. نانا پاک فرما رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا. اور تو دعویٰ حسینی ہونے کا کر رہا ہے. حسینی ہونا کو بچوں کا کھیل ہے. اتر حسین پاک کا راستہ رخصت کا راستہ نہیں ہے, حسین پاک کا راستہ عظیمت کا راستہ ہے. اور تو رخصت پہ عمل نہیں کرتا, اور دعوے تو کر رہا ہے حسینی پاک حسینی ہونے کے حضرت. اور حضرت صاحب شاید میری بات آپ کو بری لگے, لیکن تھوڑا سا وقت ہے, ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے حضرت. سارے فیصلے ہونے والے ہیں حضرت. علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں حضرت صاحب. قیامت کی تقریباً جتنی یہ علمی زبان میں کہتے ہیں صغرا نشانیاں تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں, ایک بھی نہیں بچی ہے حضرت. اللہ مجھے معاف کرے, میں بڑی شرم سے 9 کیمروں کے سامنے بولنے لگا ہوں. باپ بیٹی کا زنا بھی ہو گیا, ماں پتر کا زنا بھی ہو گیا, بھائی بہن کا زنا بھی ہو گیا, مامے بھانجی کا زنا بھی ہو گیا, چاچے بتیجی کا زنا بھی ہو گیا. یہ سارا کچھ چڑھا پڑا ہے آپ کے کیمروں میں موجود ہے. کیا بچا ہے حضرت؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ گناہ کر کے اس کی تشہیر کریں گے. کر نہیں رہے آپ ٹک ٹاک پہ, پہلے گناہ کرتے ہیں پھر اس کو ٹک ٹاک پہ چڑھاتے ہیں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا بغیرتی بے ایام ہو جائے گی. کیا ہم کئی ملینز لوگوں کو حضرت اپنے بیڈ روم میں نہیں لے گئے؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے بہنیں بیویاں بیٹیاں دکھا کے شہرت پائی ہے حضرت. اور پھر ایسے لوگ میرے معاشرے کے مہذب لوگ سمجھے جاتے ہیں. یونیورسٹیوں میں بلایا جاتا ہے جی ان کو, کالجوں میں بلایا جاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے بہنیں اور بیٹیاں دکھا کے عزت پائی. عزت تو میں کہوں گا نہیں اس کو. جائیں ڈھونڈ کے لائیں حضرت کو 1 نمبر شے. آپ کو آٹا نہیں 1 نمبر ملے گا, آپ کو مرچ نہیں 1 نمبر ملے گی. ہاں جی سارا کچھ ہو گیا. اب قیامت کی بڑی اور پہلی نشانی حضرت امام مہدی پاک کا ظہور ہے حضرت. پھر قیامت کی دوسری بڑی نشانی دجال کا خروج ہے حضرت. پھر قیامت کی تیسری بڑی نشانی جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا نزول ہے حضرت. حضرت صاحب کم و پیش اس وقت دنیا میں 1 ارب مسلمان بس رہے ہیں.
اس وقت دنیا میں 1 ارب مسلمان، بس صرف پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے حضرت، 22 یا 24 لاکھ تو میرے حال ہماری آرمی ہے حضرت، پولیس والے کتنے ہیں میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، علماء دائیں بائیں میرے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں اب آپ سن کے حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، امام مہدی کی بیعت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی ٹوٹل تعداد صرف 12,000 ہوگی۔ 1 ارب میں سے صرف 12,000 لوگ امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت جناب گوند کتیرے والے دودھ پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت قیمے والے چاولوں پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت داتا صاحب یا بابا صاحب کے لنگر پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت مارنے پہ ہوگی، وہ بیعت مرنے پہ ہوگی۔ لیکن ہم نے تو قوم کو اس طرف لگایا ہوا ہے، اس لیے تو جی 1 ارب مسلمانوں میں سے امام مہدی کی بیعت کتنے بندے کریں گے؟ 12,000۔ اور پھر فرمایا وہ 12,000 اس وقت کے بہترین مسلمان ہوں گے۔ اور اب اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں حضرت، کیونکہ آگے 2 پروگرام کرنے اور میں نے پھر آگے رسال پور کے لیے نکلنا ہے حضرت، پھر کبھی موقع ملے گا تو بات کو اس سے آگے لے کے جائیں گے حضرت۔ اب میرے پاس اتنی کو کاؤنٹنگ میں کر کے نہیں آیا کہ 1 ارب میں سے 12,000 نکالیں تو باقی کتنے بچتے ہیں، اور وہ جو پھر باقی بچیں گے وہ، اور میں کہوں گا حضرت کسی کو غصہ لگتا ہے غصہ لگے، گولی مارنی ہے مجھے گولی مار دینا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ شروا نہیں، وہ 12,000 حسینی ہوں گے حضرت، وہ 12,000 میں کل بھی ایک عرس پاک پہ حاضری تھی، میں نے ادھر بھی صاحب مزار کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور تسی سب جان دے اللہ دے دسیاں، بس ایک میری عرضی ہے، پتہ نہیں اتھے آ کے کیڑے کنے کیڑی کو دعا کیتی ہے تاڑے وسیلے نال، اس گناہگار دی ہے دعا ہے جدو امام مہدی تشریف لے آن ایک ڈنڈا چ زور ہوئے، ڈنڈا نہیں جو بھی ہون حضرت، تو دوسرا پھر انہاں 12,000 وچ میں نے بھی شامل کیتا جائے، کیونکہ وہ 12,000 اس وقت اللہ کے محبوب ترین بندے ہوں گے۔ لیکن 1 ارب میں سے 12,000 کیوں؟ کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ۔ اور پتر آپ پتہ نہیں اب اس پہ ہم نے جب بھی ذکر کربلا چھوڑا ہے شروع کیا ہے، ہم پانی سے آگے گئے ہی نہیں آئے، 77 سال ہو گئے ہیں پانی سے آگے گئے، کیونکہ یہ سودا بکتا ہے، ہم تو بیچتے ہیں کربلا۔ پتر اس قوم کو ہم نے کربلا سنائی ہوتی تو قوم ادھر ہوتی۔ 100ویں نمبر پہ پاسپورٹ ہے پاکستان کا، جہاں سب سے زیادہ امام حسین امام علی مقام کے نام کے پروگرام ہوتے ہیں، 100ویں نمبر پہ پاسپورٹ ہے اس ملک کا۔ اگر ہم نے اس قوم کو حسینیت سکھائی ہوتی تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 100ویں نمبر پہ نہیں پہلے نمبر پہ پاسپورٹ ہوتا ہے۔